الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر بھیجا اور ایک سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، اور یہ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور پوری یہ آیت جو ہے یہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ پہلا ٹکڑا جن 3 مقامات پر آیا ہے ان میں سب سے پہلے سورۃ توبہ ہے، پھر سورۃ الفتح ہے، اور پھر سورۃ الصف ہے۔ لیکن یہ پوری کی پوری آیت جو ہے یہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ میں اور 3 اور مقامات پر یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے آپ حضرات کے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 4 ہی مرتبہ بیان ہوئے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں تو الفاظ سیم ہیں 3 مقامات پر، لیکن یہ کام سیم ہیں 4 مقامات پر، لیکن ذرا کہیں وہ پاسٹ ٹینس میں ہے، کہیں پریزنٹ ٹینس میں ہے، اور کہیں جو ہے وہ مسلمانوں پر اللہ کا احسان جتلایا گیا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ آج میں نے سورۃ جمعہ کی جو پہلی 2 آیات ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کون سا اللہ؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو آل مائٹی ہے، زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد تک اگلی آیت جو ہے اس کا وہ یہ حصہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں۔ امیین کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک ام القریٰ کہتے تھے مکہ مکرمہ کو، آج بھی کہتے ہیں۔ آج تو وہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو گیا کہ پوری زمین کا جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن عرب کی حد تک تو صدیوں سے وہ ام القریٰ کہلاتا تھا کہ پورے عرب کا مرکز وہ مکہ مکرمہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے گلوب کے مرکز میں یا کم سے کم عرب کے مرکز میں اٹھایا اور قبیلہ قریش میں اٹھایا، تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں قریش ان پڑھ تھے،
یعنی ان کے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الف بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ بھی تو آپ نے سنا ہے کہ ان کا بچہ شاعر تھا، تو بغیر پڑھے تو انسان شاعر نہیں بنتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل کتاب ان کے پاس 3 کتابیں تھیں، تورات، انجیل اور زبور، جبکہ قریش کے پاس اور عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. لہذا اہل کتاب کے مقابلے میں وہ ان پڑھ لوگ تھے. تو بعض لوگوں نے امیین کا مطلب ان پڑھ لوگ لیا ہے، اور بعض نے لیا ہے کہ ام القریٰ کے رہنے والے. تو اگر ان پڑھ لوگ لیں گے تو وہ اہل کتاب کے مقابلے میں سارے کے سارے عربی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ سارے ان پڑھ ہیں. اور اگر ام القریٰ سے مطلب لیا جائے گا تو پھر یہ مکے والے مراد ہوں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول اٹھایا انہی میں سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امیین میں سے تھے، اور آپ پر وحی کا آغاز بھی امیین میں ہوا، اور آپ کی جو اولین بعثت ہے وہ بھی امیین کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ، کیا کرتے ہیں وہ پیغمبر ان کے اندر؟ انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اس سے بالکل جو سرفیس پر مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا. اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سے مراد قرآن مجید لیا ہے، اور حکمت سے مراد سنت لی ہے، کہ آپ اپنے مخاطبین کو، مکے والوں کو، اہل عرب کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتاتے ہیں. لیکن اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس رائے کے قائل ہیں، اور اولاً یہ رائے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تھی، صاحب تدبر قرآن کی، کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. اس سے قرآن مجید کا وہ حصہ مراد ہے، قرآن مجید کی وہ آیات مراد ہیں کہ جن میں ایمان پیدا کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے. یعنی مکی قرآن آپ سمجھے اس میں کوئی احکام نہیں ہے، لیکن مکی قرآن فل آف موٹیویشن ہے، آگ لگاتا ہے اندر. وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایٹم بم تو نہیں چلائے تھے عرب میں. کیا کیا تھا؟ یہی کام کیا تھا کہ آپ انہیں قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لمبی چوڑی تقاریر، لمبے چوڑے خطابات کہیں ثابت نہیں، بلکہ آپ غور کریں گے تو کسی موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطاب بھی ثابت نہیں. آپ کے صرف واعظ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واعظ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ ہوتے تھے، اور ان مواعظ میں جو مین کنٹینٹ تھا وہ قرآن مجید تھا. یعنی آپ ہر موقع پر جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے
تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے، یعنی قرآن مجید کی آیات اول تو خود ہی کافی ہیں، اس لیے کہ عربی ان کے مخاطب تھے اور انہیں عربی آتی تھی، لہذا ترجمہ کرنے کی، تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا آپ قرآن مجید کی آیات موقع و محل کے مطابق تلاوت فرماتے تھے اور اسی کے ذریعے سے وعظ و نصیحت ہو جاتی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ کہیں کہیں آپ اپنے ارشادات کو بھی شامل کرتے تھے، کچھ جملے مزید بھی کہہ دیتے تھے، لیکن جو مین کنٹینٹ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کا، وہ قرآن مجید کی آیات ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات جو سناتے تھے لوگوں کو، پھر صحابہ کرام کو، یعنی جو بھی آپ پر ایمان لے آتے تھے، ان کو آپ قرآن مجید کا درس دیتے تھے نماز کے اندر۔ یعنی اگر امام بھی عربی کو جانتا سمجھتا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی عربی زبان سے پوری طرح واقف ہوں تو پھر کسی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور جب انسان ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے سن رہا ہوتا ہے تو پھر ان آیات کا ایفیکٹ اور ہے۔ اور جب انسان جو ہے وہ قرآن مجید کھول کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا موبائل کھول کے ایپ سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، بیچ میں کالیں بھی آ رہی ہیں، میسج بھی آ رہے ہیں، تو اس میں جو اس کا روحانی اثر ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا، اس کو آپ خود اندازہ لگا لیں، اور ہم سب کو اس کا تجربہ بھی ہے۔ لیکن اب اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس موبائل کی کہ آسانی بھی بہت ہے کہ آپ جو ہیں وہ جہاں بھی ہیں آپ قرآن مجید جو ہے وہ ایپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی ریفرنس آتا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت یاد آتی ہے، خیال پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پر ہے۔ اب آپ انڈیکس آف قرآن کھولیں، قرآن مجید کھولیں اور اس کو ڈھونڈیں، بڑی آسانی ہے کہ آپ وہ ایپ کھولیں، اور اب تو اس میں انڈیکس کی کے ایپس بھی موجود ہیں کہ آپ کو ایک دو لفظ جو ہیں وہ آتے ہوں، اور پھر آپ اس ایپ میں ڈالیں تو وہ ایپ آپ کو بتا دے گی کہ یہ مقام، یہ لفظ کہاں کا آیا ہے قرآن مجید میں، اور پھر تلاوت کرنے میں بھی بہرحال ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ انسان کو زیادہ لمبا چوڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ بس یہی ہے کہ آپ یعنی ریفرنس دیکھنے کے لیے تو وضو کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، آپ جب بھی ریفرنس ہو تو آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تلاوت کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، انسان کو باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، ورنہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے اور انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ میرا ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہے کہ جب سن 1992-93 سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دورہ ترجمہ قرآن میں نے کرنا شروع کیا، تو خواجہ صاحب گواہ ہیں اس کی کہ شروع میں مدنی صورتوں پر بہت وقت لگتا تھا اور مکی صورتوں سے میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ پچھلے روز میں یاد کر رہا تھا کہ ایک دن میں نے 1 گھنٹے میں پوری سورہ انعام 20 رکوعوں کی اس کا ترجمہ کر دیا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور زیادہ دلچسپی عطا کر رہا ہے، اس کی بڑی عنایت و مہربانی ہے، تب مکی قرآن میں مزہ آنے لگا۔ مکی قرآن جیسے میں نے پہلے ایک لفظ بتا کیا نا کہ فل آف موٹیویشن ہے، یعنی جذبے کو ابھارنے میں، ایمان پیدا کرنے میں اس کا جواب نہیں۔ جو آگے وقت گزر رہا ہے تو ایک ایک سورت بلکہ ایک ایک آیت جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں علم و حکمت کے
موتی ہیں، خزانے ہیں، اور ایک ایک آیت جو ہے وہ انسان کے دل کے تاروں کو جا کر چھوتی ہے اور اس کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مسلمان مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ عجیب آیت ہے یہ، یعنی انسان جب بھی کسی شخص کا ذکر کرتا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو اپنے دل میں لاتا ہے۔ ایون ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، فیس ٹو فیس گفتگو کرتے ہوئے انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ whom I am talking to، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی چھوٹے بھائی سے بات کرتے ہوئے انسان کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑے بھائی سے بات کرتے ہوئے لہجہ اور ہوتا ہے، والدہ سے بات کرتے ہوئے لہجہ اور ہوتا ہے، اور والد صاحب سے بات کرتے ہوئے لہجہ اور ہوتا ہے، سبارڈینیٹ سے بات کرتے ہوئے انسان اور لہجے میں بات کرتا ہے، کولیگ سے بات کرتے ہوئے انسان کا لہجہ اور ہوتا ہے، اور باس سے بات کرتے ہوئے انسان کا لہجہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور جو تمام باسز کا باس ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور اس کا تذکرہ ہوتے ہی ہمارے دل پر ایک اثر پڑے گا۔ اسے کہا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں، کس کا نام ہے؟ اللہ۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانًا، تو وہ انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ایکسپریشن ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، زادتہم ہے، وہ ان کو بڑھاتی ہیں ایماناً، ایمان میں۔ یہ بالکل وہی ایکسپریشن ہے کہ جو سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ کہو ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میرا علم بڑھ جائے اور میں یہیں کھڑا رہوں، زدنی، مجھے بڑھا، علماً، علم کے لحاظ سے۔ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے بڑا لائٹلی کر دیا ہے کہ میرے علم کو بڑھا، لیکن پکتھول نے انگریزی ترجمے میں اس کا صحیح خیال رکھا ہے، وہاں میں ترجمہ کیا انکریز می ان نالج، یعنی یوں میری معلومات میں اضافہ ہو تو ساتھ ساتھ میں بھی اکارڈنگلی بڑھتا چلا جاؤں۔ تو وہاں انکریز می ان نالج ہے، اور یہاں کیا ہے؟ زادتہم ایماناً، تو وہ آیات، زادت چونکہ مؤنث ہے آیات کے لیے ہے، تو وہ آیات بڑھا دیتی ہیں ان کو ایماناً، ایمان میں یا ایمان کے لحاظ سے، کہ جوں وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، جہاں ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، ان کی ایمان میں نئی نئی ڈائمینشن کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کو الہ واحد مان کر، الہ واحد مان کر مسلمان ہوتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن مجید مسلسل پڑھتا رہتا ہے اور ان پرسوٹ آف گائیڈنس، اس کے پیش نظر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا ہو، تو کبھی تو
قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس میں خوف پیدا ہوگا اللہ کا، تقویٰ میں اضافہ ہوگا، کبھی توکل میں اضافہ ہوگا، اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم کا روپ پڑے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا ایک اثر جو ہے اس کے دل پر پڑے گا۔ پھر قرآن مجید میں بعض اوقات ایسی ہیں کہ جن کا صرف ترجمہ جو ہے وہ تو کوئی خاص ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص کیفیت میں جب وہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ان کا انسان کے دل پر ایک بہت عجیب اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، دو آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو سورہ زمر کی آیت، یا عبادی الذین آمنوا، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں بخشتا ہے؟ مالک ہے نا۔ یعنی ایک ادارے کا، ایک ملک کا مالک ہے اور ایک ملک کا جی ایم ہے۔ کہنے کو تو وہ ایک درجے کا ہی فرق ہے کہ ایک میاں صاحب ہیں اور ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں یا جی ایم صاحب ہیں، لیکن بنیادی فرق کیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ملک کے مالک ہیں اور جی ایم صاحب جو ہیں اس کے سب سے بڑے ملازم ہیں۔ اب کوئی فراڈ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو جی ایم صاحب کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نیچے سے معاملہ رفع دفع کر لیں۔ ہاں میاں صاحب کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کر دیں، جسے چاہے سزا دیں، جس کو چاہے نوکری سے نکال دیں اور جس کو چاہیں اس کو نوکری پر ریٹین کریں، لیکن جی ایم صاحب کو اختیار نہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، مطلق ہے، لہذا وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے۔ تو ری ایشور کیا گیا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا، اب جب ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ زمر میں یہاں پہنچے گا تو ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا نا، اور ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ کو میرے بارے میں بڑا حسن و ظن ہوگا، لیکن کچھ میرے سیکرٹس ہیں نا جو آپ کو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی زندگی کے کچھ پہلو ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہیں، لیکن جب میں خود قرآن مجید پڑھ رہا ہوں گا یا میرے سامنے یہ آیت تلاوت کی جائے گی تو پھر میرے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ اللہ اتنا بخشنہار ہے تو پھر اس سے معافی مانگوں گا، تو فوراً معافی جو ہے وہ ہوگی۔ دوسری آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ سورہ انعام میں ہے۔ سورہ انعام میں قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر کافروں کو منہ لگانے سے روکا گیا ہے، ان کو منہ بھی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ سختی برتو۔ لیکن وہیں پر ایک آیت آئی ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے نبی جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی مومن تو آپ کے پاس آئیں، فقل سلام علیکم، تو انہیں سلام کہیے، یہاں میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، انہیں ویلکم کیجیے اور ان کو ری ایشور کیجیے۔ فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تو ان کو سلام کہو اور انہیں ری ایشور کرو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے
لا علمی میں یا جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا نماز میں یہ آیات تلاوت ہوتی ہیں اور آپ کو اتنی عربی آتی ہے کہ آپ اس میں جو سرفیس کے اوپر جو مفہوم ہے آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں، تو اس کا جو اثر پڑے گا آپ پر وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، لیکن مکی قرآن سارا کا سارا جو ہے وہ فل آف موٹیویشن ہے، یہ براہ راست انسان کے دل پر جا کر اثر کرتا ہے اور انسان کو موو کرتا ہے۔ یعنی آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں اور پریشان ہیں، اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے کوئی سامان کرے گا ہدایت کا، تو آپ کو کسی ایسی آیت پر جا کر اٹکائے گا اور آپ کے ذہن کو منتقل کرائے گا کہ جس سے آپ کا ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے مسئلہ حل ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، کالج میں ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میں ذرا اپسیٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہوئی تھی مجھے، اور مجھے یاد بھی تھی کہ جب پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، جیسے ہم کسی کا خط پڑھتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور موویز کے اندر، ڈراموں کے اندر یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب خط و کتابت ہوتی ہے تو تصویر خط لکھنے والے پڑھنے والے کی دکھائی جاتی ہے، اور کس کی آواز میں وہ خط پڑھا جاتا ہے؟ خط لکھنے والے کی آواز۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں ہاسٹل میں آ کر اپنے کمرے میں وضو کیا اور قرآن مجید تلاوت شروع کر دی، اور ذہن یہی تھا کہ جب تک سکون نہیں ملے گا میں تلاوت کرتا رہوں گا۔ تو شاید میں نے کوئی 2-3 رکوع تلاوت کیے ہوں گے، تو ایک جگہ مجھے ورق الٹا نا تلاوت کرتے ہوئے، تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی لفظ رہ گیا ہے۔ میں واپس آیا، دیکھا تو لفظ تو نہیں رہا ہوا تھا، لیکن چونکہ تھوڑی بہت عربی مجھے 6 سے 8ویں تک پڑھنے کی وجہ سے، عربی پڑھنے کی وجہ سے آتی تھی، تو توجہ ہو گئی اس آیت کی طرف۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ تو میں نے کہا جاب ڈن، اور میں نے کاشی بند کر دیا کہ جس مقصد کے لیے میں تلاوت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ مجھے دکھا دیا ہے، اب اللہ جانے اس کا کام جانے، اللہ ٹھیک کر دے گا سارے معاملے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو اصل میں ہوتا ہے نا، کوئی آپ پڑھتے ہوئے کسی جگہ پر ایسا محسوس ہو کہ جیسے اللہ نے آپ کو ٹوکا ہے، کبھی محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بات شاباش شاباش شاباش، کبھی محسوس ہو کہ اللہ نے تھپڑ لگایا مجھے۔ یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا اصل مزہ جو ہے یہی ہے کہ آپ کو وہ اتنی عربی آ جائے کہ جو سرفیس پر مضمون ہے قرآن مجید کی وہ سمجھ میں آیا ہے، کہ وہ تفسیری معاملات کو چھوڑے۔ وہ تو 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والے بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے، وہ تو ہم کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن مجید سے گائیڈنس، 1000 دفعہ ایک آیت پڑھی تھی لیکن کبھی وہ بات کلک نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کلک کرائے گا، اور آپ جب بھی تلاوت کریں گے، اگر آپ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازماً یہ احساس ہوگا کہ ہر مرتبہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو موٹیویشن ملی۔ تو کبھی تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ موٹیویٹڈ محسوس کریں گے کہ ہاں مجھے ایسا کر لینا چاہیے، اور کبھی آپ ڈر جائیں گے، کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، اور کبھی معلوم ہوگا تھپڑ لگایا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا خوف،
اللہ تعالیٰ سے محبت، یعنی یہ سب چیزیں قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں حاصل ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کا جو مکی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر مشتمل آیات ہے، اور قرآن مجید کا جو مدنی حصہ ہے وہ اللہ کے احکام پر مبنی آیات ہے۔ تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں یعنی امیین کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، دیر بائی ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ تزکیے کی مثالیں ہیں۔ پہلے آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اب آپ کا دل پاک ہو گیا، آپ اللہ پر بھروسہ ہو گیا۔ پہلے میں اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، اور اب قرآن مجید کی آیت پڑھنے سے ایک دم میں اللہ سے ڈر گیا۔ اور یہ بڑی مبارک مومنٹس ہیں۔ وہ جو فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہمارے آنسو ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے نہیں آتے۔ وہ ایک دعا ہے نا، بڑی اب رواج آ گیا ہے کہ جی وہ بڑے بڑے پروفیشنل دعا کرانے والے ہیں، اور ان کی دعا میں شریک ہونے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک پروگرام تھا پہاڑی باغ میں، پیپلز کالج نمبر 2 میں۔ تو ایک صاحب مجھے لے گئے کہ جی دعا میں شریک ہو جائے۔ میں گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ جو بزرگ دعا کروا رہے تھے، پہلے انہوں نے عربی میں وہ دعائیہ کلمات کہے۔ اب تھوڑی سی عربی چونکہ مجھے آتی ہے تو واقعی رکت آمیز تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہی کلمات اردو میں دہرائے۔ اب وہ تو عالم تھے، عربی سمجھتے تھے، اب ان کو رونا آ رہا ہے اردو کے اندر۔ میرے سامنے کوسچن مارک آیا کہ وہ کس کے سامنے رو رہے تھے؟ لوگوں کے سامنے رو رہے تھے یا اللہ کے سامنے رو رہے تھے؟ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رونا، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا آئے، اس سے زیادہ مزیدار چیز، اس سے زیادہ انسان کے دلوں کو دھونے والی چیز اور کوئی نہیں۔ وہ آنسو جو ہیں وہ انسان کے دلوں کی کثافت کو دھو دینے والے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور ترتیب کیا ہے قرآن مجید کی؟ قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور اس قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا، آپ کی پارٹی کا سینٹرل ایکسس جو ہے وہ تیار کیا، سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے۔ اور پھر یہی مکی قرآن تھا جو پڑھایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کر، اور وہاں بھی وہ نیوکلیس تیار ہو گیا۔ یعنی مین جو نیوکلیس تھا وہ مکہ مکرمہ میں تیار ہوا، اس کے باہر ایک اور حلقہ جو ہے وہ مہاجرین کا، انصار کا بن گیا، کہ جو اسی قرآن سے موٹیویٹ ہو کر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب کیا ہے؟ اب مدنی قرآن آیا۔ مدنی قرآن کیا ہے؟ مدنی قرآن میں 2 ہی مضامین ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز کہ آپ نے مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے۔ یہ ساری اللہ کے راستے میں جہاد کی آیات، قتال کی آیات، اور پھر انسٹرکشنز، یہ ساری کی ساری، صلح حدیبیہ، اس پر تبصرہ، وہ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کی تعریف قرآن مجید میں کیا خوبصورت الفاظ میں کی گئی ہے۔ اہل بدر، ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ احد میں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دی، ان کو قرآن مجید کیسے سلیوٹ پیش کرتا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔
اور دوسرا احکام کا مضمون ہے کہ اب احکام کی بارش شروع ہو گئی. یعنی مکی قرآن نے لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیا. اب لوگ جو ہیں وہ انکلائن ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جانیں قربان کرنا ہے آسان کام نہیں ہے. یعنی کیسے صحابہ نے جانیں قربان کر دی؟ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کی وجہ سے. ایمان بالرسالت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی دی ہوئی ہر خبر سچی ہے، اور اہم ترین خبر انہوں نے کیا دیا آگے؟ آخرت کی خبر. یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے لایا جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کو ملٹیپلائی کر دے گا، کم سے کم 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 700 گنا تک. اور برائی بھی سامنے آئے گی لیکن برائی اتنی ہوگی جتنی کی ہے. اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، نہ کوئی غم نہ کوئی فکر، مکان ایسا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اس کے اندر فیسلٹیز ایسی جو کبھی تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں. اب یقین ہے کہ یہ جو باتیں، یہ جو ڈسکرپشن آئی ہے قرآن مجید میں جنت کی، یہ واقعی حق ہے. اور قرآن مجید جو جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، جلائے گا وہ تمہیں، اور جلانا بھی کیسا. یعنی ایک ایک صورت میں آپ دیکھیں اس کے لیے نیا نیا اسلوب ہے. کہیں یہ کہ جلیں گے، پیاس لگے گی انہیں اور وہ پانی کی طرف بھاگیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جس سے ان کے آنتیں جو ہیں وہ بھی جل جائیں گی اور پھر وہ واپس بھاگیں گے ادھر. یعنی جہنم کے اندر پانی اور آگ کے درمیان وہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ چل رہے ہوں. پھر کہیں تذکرہ ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو قرآن مجید میں جہنم کی ایک عجیب ڈسکرپشن آئی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں ڈالا جانے والا شخص نہ تو اس میں مرے گا نہ جیے گا. پھر فرمایا کہ اس کی جلد جل جائے گی تو اس کو نئی جلد عطا کی جائے گی. یہ کیا ہے کہ انسان میں جو پین ہے جلنے کی وہ سکن میں ہوتی ہے. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کسی ایسے مریض کو برن وارڈ میں دیکھنے کا کہ جس کے جسم کی ساری جلد جل چکی ہو، تو آپ کو دیکھ کے خوف آ رہا ہوگا لیکن وہ بڑے آرام سے لیٹا ہوا ہوگا وہاں پر، اس لیے کہ اس کی جلد ہی نہیں ہے، درد تو ہو ہی نہیں رہا اس کو. اب وہ درد جو ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نئی جلد عطا کرے گا. تو یعنی کبھی انسان ایک چیز سے ڈرتا ہے، پھر دوسری چیز، پھر اس کے بعد تیسری چیز. اسی طرح موٹیویشن ہے کہ کبھی انسان موٹیویٹڈ محسوس کرتا ہے کہ او یس مجھے یہ چیز ملے گی، او یس میں یہ کام کر لوں. پھر کبھی دوسری چیز، کبھی تیسری چیز. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے ہمارے اندر کیا کیا خواہشات رکھی ہیں، تو ساری خواہشات وہاں پوری ہوں گی. ہر قسم کے ڈرنکس، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے. پھر وہاں پر انسان کی جو بنیادی کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ عورت انسان کی کمزوری ہے، اس کا بھی بار بار تذکرہ ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی اور انجوائے کرنے کے لیے ہوں گی، اور پھر ان کی خوبصورتی کے نقشے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، وہ ایسے ہیں کہ جیسے مونگے اور موتی ہوں. پھر
ان کی اور ڈسکرپشن کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ کئی پردوں میں سے چھلک رہا ہوگا. یعنی یہ کیا ہے؟ انسان کی وہ کمزوری، اس کو بھی ایسا ایڈریس کیا گیا ہے کہ مجھے وہاں پر وہ چیز بھی ملے گی. پھر کوئی جو ہے وہ خود اچھا لباس پہننے کا شوقین ہے تو کہا جائے گا کہ انہیں وہاں پر یعنی ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. اور ریشم کا لباس جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یہ کون سا کوئی خاص بات ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے تو ہم نے کبھی پہنا نہیں، تو ہمیں خواہش بھی نہیں رہی. لیکن جب ہم ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو انہیں موٹے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور ہار موتیوں کے ہوتے ہیں اور کنگن ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہوتا نہیں بار کیا ٹور ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہتا ہے کہ وہ ٹور جو تمہیں کہیں نظر آتی ہے اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی تمہیں پرووائڈ کرے. تو مکی قرآن جو ہے یہ فل آف موٹیویشن ہے. اور مدنی قرآن کیا بغیر موٹیویٹ ہو گئے ہو؟ اللہ پر ایمان پختہ ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ ہو گیا ہے اور ان کی لائی ہوئی سب سے بڑی خبر کا یقین حاصل ہو گیا ہے، تو پھر لگا دو اپنے آپ کو، کھپا دو اپنے آپ کو، اپنی جان بھی قربان کر دو تم اس دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، اس دین کے لیے. یہ کیا ہے؟ جہاد کا ہے. اور دوسرا احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، کھانے کی یہ چیزیں ہیں یہ تو حرام ہے، کسی صورت تم نہیں کھا سکتے. ہاں بالکل جان نکلنے کو آ جائے اور تمہاری ہمت جواب دے جائے تو ہے. لیکن وہاں بھی اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس جان نکلتی پر کھانا بھی یہ کوئی نیکی نہیں ہے گناہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، تم سے اس کا محاسبہ نہیں کرے گا. لیکن کوئی شخص جو ہے وہ جان دیتا ہے، جیسے یعنی ایک ہی خاندان کے افراد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے تو جان دی، ابو جہل کے کہنے پر شرک نہیں کیا، بتوں کے لیے کوئی خیر کا کلمہ زبان پر نہیں لائے، جامع شہادت نوش کر لیا. ان کے بیٹے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمزور دل کے تھے، ظاہر بات ہے آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کو کہ ٹکڑے کیے جائیں، لیکن وہ لہذا برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں یہ بات کہہ بیٹھا ہوں، میری ہمت سے باہر ہو گئی تھی. آپ نے کہا تمہارا دل تو مطمئن تھا؟ انہوں نے کہا جی کوئی بات. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احکام کہ لگاؤ کھپاؤ اور اللہ کے احکام ہیں. کھانے پینے کی یہ پابندیاں ہیں، رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، تو حج کرنا تم پر فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ تم پر فرض ہے. تو یہ سب احکام جو ہیں یہ مدنی قرآن میں ملتے ہیں. وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے کہ کتاب کہتے ہیں حکم کو. روزے کی آیات ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا. تو کتاب کہتے ہیں احکام کو. پھر وہ تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی، احکام کی اور ان کی حکمتوں کی. وہ حکمتیں بھی قرآن مجید میں ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے وضاحتیں شامل کرتے ہیں. تو قرآن میں سب چیزیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر کچھ مزید اضافے اور مزید وضاحتیں کرتے ہیں. لیکن جہاں تک گائیڈنس کا تعلق ہے، یعنی احکام میں قرآن مجید واحد سورس نہیں ہے. قرآن، سنت، اجماع امت جس پر امت کا کنسنسس ہوا، اور پھر اس کے بعد اجتہاد، یہ احکام کی 4 سورسز ہیں. لیکن ہدایت، موٹیویشن، ایمان پیدا کرنا، اس کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں ہدایت اور موٹیویشن سے نوازے. آخر دعوانا الحمدللہ.